اسلامک میرج جو ہے اٹس اے لانگ ٹرم کانٹریکٹ ٹو ہیو اے وومن انٹل آئی اسٹاپ لائکنگ ہر. جب میری اس سے تمنا بھر جائے گی میں تو چھوڑ دوں گا. سر آپ پروسٹیٹیوٹ سے متا کو کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ اسلامک شادی ہی بذات خود ایک لانگ ٹرم پروسٹیٹیوشن کانٹریکٹ ہے ان اٹ سیلف. جے ہند، آداب، سلام، پرنام، نمستے، ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں، سیٹنگ پہ کلک کر لے، جنرل سیٹنگ میں جائیں، تھوڑا سا نیچے آئیں، لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا، اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. اوکے، یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. چچا کیا کہہ رہے ہیں؟ نسبتیں ہیں، ان میں ایک نسبت ہے متا کو غلط انداز سے پیش کرنا. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ متا کو غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور متا کی ضرورت کیا ہے یہ ہمیں یہ بتائیں گے. دیکھتے ہیں. اور اسے کوئی اور عنوان دینا، جبکہ متا قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. ایگزیکٹلی یہ کہہ رہے ہیں، یہ شیعہ حضرات ہے اور بہت فیمس ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ شیعہ اور سنیوں میں متا کو لے کے اختلاف ہے. سنیوں کے نزدیک متا جو ہے پلیجر میرج، ٹیمپرری میرج، جس پہ ہم نے 2-3 سٹریم بھی کی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے کیونکہ بڑا زبردست ٹاپک ہے. تو ان کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک پہلے الاؤڈ تھا، رسول اللہ نے اجازت دی تھی، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا تھا. شیعوں کے نزدیک متا آج بھی الاؤڈ ہے. اب اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ سنیوں کا ڈوگلا پن، یہ شیعوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ بھائی تم غلط کام کر رہے ہو. پھر وہاں پہ کمنٹ میں لکھیں گے، اب یہ جو ویڈیو ہے اس کے بھی کمنٹ میں آپ کو سنیوں کے کمنٹ مل جائیں گے، تمہاری بہن کا متا کراؤ گے کیا، تم متا کی پیدائش ہو، ایسا نہ ویسا. تو بھائی جس چیز کو تم غلط سمجھ رہے ہو اس کی اجازت تو تمہارے خود رسول اللہ نے دیا تھا. تو بولو کہ رسول اللہ نے غلط اجازت دی تھی، رسول اللہ نے گندا کام کی اجازت دی تھی. اگر متا کو تم گندا کام سمجھتے ہو تو تمہارے رسول اللہ نے اس گندے کام کی اجازت دی تھی. تو بولو کہ رسول اللہ نے پہلے گندے کام کی اجازت دی تھی، بعد میں منع کیا. اچھا، دوسری چیز، جب ان کو ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں متا کی پرمیشن خود اللہ دیا ہے، متا کا ذکر ہے، تو وہ نہیں مانتے. یہاں دیکھیں شیعہ عالم اسی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ متا تو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، یہاں سے سنیے آپ پھر سے. نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. مبارکہ نساء کی 24 قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی 24ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. ایک چیز کا حلال ہونا اس چیز کے اپنانے کے لیے لازم نہیں ہے. یہ راستہ دیا ہے تاکہ حرام سے بچا جائے. اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کا بندوبست کیا ہے اور حلال ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی کرے، لیکن اب یہ یہاں پہ ان کی جو ہے چالاکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیا ہے اللہ نے تاکہ مسلمان جو ہے وہ حرام کام سے بچے. تو اللہ نے کیا کیا، حرام کام میں تھوڑا بہت 19-20 کر کے لیگل حلال کر کے اس کو دیا. کیوں؟ تاکہ مومن جو ہے وہ حرام کام سے بچے. لازم نہیں ہے کہ ہر شیعہ فرد متا کرتا ہو. ہر شیعہ فرد تو نکاح بھی ممکن ہے نہ کرتا ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے جب تک اس میں واجب نہ ہو. حرام میں مبتلا ہونے کی صورت میں نکاح واجب ہے ورنہ مستحب ہے، سنت ہے. اسی طرح اگر حرام میں مبتلا کوئی شخص ہو رہا ہو اور وہ دائمی زندگی ازدواجی نہیں گزار سکتا تو وہ عارضی زندگی، موقت زندگی گزارنے کے لیے اگر متا کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے. اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی کے پاس اگر سمجھو شادی کر کے پرماننٹ والی جو شادی ہے وہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ نہیں جھیل سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ متا کر لے، اس سے فائدہ اٹھائے. آگے. اور پھر صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت تاریخی طور پر فہرستوار آئی ہے کہ جنہوں نے متا کیا، اور وہ صحابہ بھی بڑی فہرست آئی ہے.
یہ متا کیا کرتے تھے. متا کس کو کہتے ہیں؟ جن کو نہیں معلوم ہے, ٹیمپرری میرج, پلیجر میرج. 3 گھنٹے 3 دن کے لیے آپ ایک چادر کے بدلے کسی کے ساتھ آپ 3 دن کا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. 3 دن آپ خوب ڈنگی ڈنگی کریے, مزے کریے, لائف کے مزے اٹھائیے, اور اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ کی شادی ختم. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ دیا ہے تاکہ حرام کام سے بچے. ہاں, اویو والوں کا دھندا وہ دگنا چوگنا ہو جائے گا. ابھی اگر رسول اللہ ہوتے تو اویو والے تو یار فل مزے کرتے ایک دم. سارے مومن حضرات آپ کو اویو میں ملتے پھر 3 4 گھنٹے کے لیے. تو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سارے صحابہ ہیں لسٹ میں جو متا کرتے تھے. بہت ساری تاریخی شخصیات ہیں جو متا کے ذریعے سے دنیا میں آئیں. بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو متا کی پیدائش ہے, وہ ٹیمپرری پلیجر میرج کی, اوے میں گئے اور وہ ازل مطلب سمجھو کہ پروٹیکشن نہیں لیا, تو وہاں پہ جو ہے وہ ازل بھی نہیں کر پائے, کوئٹس انٹرپٹس بھی نہیں چل پایا ان کا, تو اولاد ہو گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسی بہت ساری مسلمانوں میں بڑی بڑی ہستی ہے جو متا کی اولاد ہے. سنت کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی, اور یہ کہہ رہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے میں حوالے دے سکتا ہوں. سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں ایک صحابی آخری وقت تک اسی عقیدے پر تھے کہ یہ حرام نہیں ہوا, اور وہ تھے حضرت ابن عباس. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے نزدیک, اور یہ سنیوں کا حوالہ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے نزدیک تو کبھی متا حرام ہوا ہی نہیں ہے. میرا سوال صرف ان سے یہ ہے کہ مجھے متا اور پروسٹیٹیوشن, یہ دونوں میں فرق, میجر ڈیفرنسز بتا دے. میں آپ کو سملیرٹیز بتا دوں گا. متا میں آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنی پلیجر پوری کرنے کے لیے آپ کسی کو کچھ, جو رسول اللہ نے جو اجازت دی تھی جس کو کرنے کے لیے, وہ تو چادر, اس نے 2 یا 3 چادر کے بدلے جو ہے وہ متا کر لیا تھا. اتنی سستی ہے ان کی عورتیں. پیارے بچوں, جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. ہماری آنکھوں کی شان, ہم سب کی جان, سب کے فیورٹ مرتد پدھار چکے ہیں, سب لوگ فرشی سلام کے ساتھ استقبال کرے. سلام المتا میرے پیارے بھائی, میرے عزیز ایڈم صاحب. سلام المتا برادر, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. یار کچھ مومنائیں ہماری جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بدنام کر رہے ہو. یہ بدنامی کیا ہے؟ یہ تو ریفرنس دے کے بتایا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یار یہ بدنامی کیسی ہے؟ اگر متا پہ بات کرنا بدنامی ہے تو ہمارے نبی کے بارے میں بات کرنا بھی بدنامی ہے, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو الاؤ کیا. اگر متا کے بارے میں بات کرنا بدنامی ہے تو قرآن کے بارے میں بات کرنا بھی برائی ہے, بیکاز وہ بھی متا کے بارے میں بات کرتا ہے. متا کا حکم قرآن میں ہے, متا کی ایبروگیشن قرآن میں نہیں ہے. تو بھائی جان ہیلو, ہائے اور ابا. بائی دا وے سہیل صاحب, آپ نے بڑی مزیدار بھی بات کی. ایک آپ نے متا کو سیکس سلیوری کے ساتھ کمپیئر کیا, اور یس بہت سارے علماء دین اس کو سیکس سلیوری کے ساتھ نہیں, پروسٹیٹیوشن کے ساتھ. پروسٹیٹیوشن سے کیا؟ اچھا کوئی بات نہیں. کچھ لوگ اس کو سیکس سلیوری کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. میں آپ کو آرٹیکلس بھی دکھا سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تھوڑی بات کرتے ہیں, جب کوئی مانگے گا تو دکھائیں گے. دیکھیں سہیل صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی جو امیر ہے وہ تو سلیو ہے, اس کے پاس سیکس کر سکتا ہے, اس کے پاس سلیو ہے کیونکہ سلیو خرید سکتا ہے, لے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے پاس سلیو ہے. تو متا ان کے لیے جو غریب لوگ ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جو شادی بھی نہیں کر سکتے, جو سلیو بھی نہیں رکھ سکتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن سہیل جیسے صاحب کہ میرا ابھی ایک بڑا, مولانا نے فرمایا تھا. اچھا مولانا نے بھی فرمایا, سوری میں نے مولانا کو آدھا سنا تھا, میں بیچ میں غائب تھا, آئی ایم سو سوری. ہاں لیکن میرے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے لیے جی, اور تمام مسلمانوں کے لیے. اسلام میں دا کانسیپٹ آف ایجاب و قبول جو ہے, جس کو یہ لغوی معنوں میں نکاح کہتے ہیں, وہ نکاح نہیں ہے, ایجاب و قبول ہے. نکاح تب ہوتا ہے جب آپ رات کو جا کے اس کے ساتھ سیکس کر لیتے ہیں اور پھر اگلے دن ولیمہ دیتے ہیں. ہمارے انڈو پاک میں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. بٹ اینی ہاؤ, لانگ سٹوری شارٹ, آتے ہیں سیدھا مدے پہ. اس میں اور
prostitution में क्या फर्क है? यार आप मुता पे क्यों जाते हैं साहिल साहब? मुझे बताएं कि इसमें और लॉन्ग टर्म प्रोस्टिट्यूट में क्या फर्क है? सिंपल क्वेश्चन. मैं आपको इसकी सिमिलैरिटीज इस तरीके से शो कर देता हूँ. कुरान कहता है कि जब तुम किसी लड़की के साथ निकाह करो तो उसको उसकी उजरत दो, अजूर खुन्ना, उसको उसकी उजरत दो, उसको उसका पैसा दो, सरमाया दो. और अब जब आप उसे छोड़ रहे हो तो जो सरमाया उसको दे दिए, जो पैसा उसको दे दिया है, वो तुम वापस नहीं ले सकते हो. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक लॉन्ग टर्म प्रोस्टिट्यूट हायर करते हैं. आप जाते हैं बानो बाजार, डायमंड बाजार या कोई सा भी बाजार, आई डोंट नो इंडिया में बानो का ये जाता है, पाकिस्तान में है क्या ये सारे नाम? डायमंड मार्केट कहा जाता है ना वहाँ पे, हीरा मंडी. अच्छा अच्छा, ओ हो ओके. इंडिया में क्या कहा जाता है यार इस किस्म के बाजार को? जीबी रोड है, और कलकत्ता में कुछ और नाम है, सोनागाछी कुछ है शायद. अलग अलग इससे भी जगह नाम अलग है, अजीब अजीब नाम है. तो एनीहाउ आप जाते हो वहां पे, जाके आप एक लड़की को पकड़ते हो, कहते हो यार मुझे लॉन्ग टर्म प्रोस्टिट्यूट चाहिए भाई. कहती है डन. ओके जी, कितना लॉन्ग टर्म? भाई जब तक मैं अफोर्ड कर सकता हूं मैं तुम्हें रखूंगा, जब मेरा दिल भर जाएगा छोड़ दूंगा. ओके, एंड नहीं बता रहे आप मुझे? नहीं. सारी उम्र भी रख सकते हो? हाँ. मरने तक भी रख सकते हो? हाँ. छोड़ने को कल भी छोड़ सकते हो? हाँ. स्टार्टिंग में क्या दोगे? इतने पैसे. उसके अलावा रिहाइश दूंगा, खाना पीना दूंगा, कपड़ा लत्ता दूंगा, बेहतरीन कपड़ा दूंगा, गाड़ी में घुमाऊं फिराऊंगा, मेरे साथ तुम एस्कॉर्ट सर्विसेज के तौर पे चलोगी. डन. ये इस्लामिक शादी है. मुझे दुनिया का कोई स्कॉलर ये बता दे कि इस्लामिक शादी जन्मों का साथ है, या इस दुनिया में और आखिरत में दोनों का साथ है. देखिए, जन्मों का साथ तो चलो हिंदू धर्म में हो गया ना, चलो उसको साइड पे कर लेते हैं. मुझे कोई इस्लामिक स्कॉलर ये बता दे कि इस्लामिक शादी इस दुनिया में और नेक्स्ट दुनिया में, दोनों दुनियाओं में वो शादी रहेगी. कोई एक इस्लामिक स्कॉलर मुझे ये बात साबित कर दे. बल्कि वो तो ये कहेंगे नहीं हो सकता तुम्हारी बीवी जहन्नम में चली जाए, अल्लाह तुम्हें जन्नत में उससे अच्छी बीवी दे देगा. तो भाई इसका मतलब है अल्लाह मुझे एक अच्छी प्रोस्टिट्यूट दे देगा. लाइक थिंक अबाउट इट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव कि उसको वर्ड आप जो मर्जी दे दो, उसको आप वर्ड जो बीवी वर्ड दे दो, लेकिन बीवी वर्ड देने से वो बीवी बन नहीं जाती. मैं अगर एक प्रोस्टिट्यूट खरीद के लेके आऊंगा ना, मैं उसे बीवी कह भी दूंगा ना, वो बीवी रहेगी नहीं. दुनिया की नजरों में चाहे बीवी बन जाएगी लेकिन बीवी नहीं होएगी. मैंने उसे नाम दे दिया भाई. इस्लामिक मैरिज जो है, इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू हैव अ वुमन until I stop liking her. जब मेरी उससे तमन्ना भर जाएगी मैं उसे छोड़ दूंगा. तो सारे भाई आप प्रोस्टिट्यूट से मुता को क्यों कंपेयर करते हैं? इस्लामिक शादी ही बजाते खुद एक लॉन्ग टर्म प्रोस्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट है इन इटसेल्फ, विद बेनिफिट्स. लेट्स जस्ट से विद बेनिफिट. अगर आप मर गए तो आपका 8वां हिस्सा बीवी को जरूर मिलेगा. हाँ देखिए, ये भी है विद बेनिफिट. बेनिफिट क्या? क्योंकि आप उसे हर रोज पैसे नहीं दे रहे ना, तो आप वही मैं कह रहा था, फ्यूचर बेनिफिट दे रहे हैं. 8वां हिस्सा आपका उसको मिल जाएगा. 8वां 1/8 उसको मिल जाएगा. वल्लाह नहीं, इसमें तो एडम साहब दो चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ. एक डिफरेंस तो ये है कि अगर आप कोई प्रोस्टिट्यूट को हायर कर रहे हो तो यू नीड टू पे हिम एवरी टाइम. और यहाँ पे जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जो उजरत की आप बात कर रहे हो, वो तो वन टाइम है. सेकेंडली आप देखें ना, देखिए यहाँ पे रुक जाए. आपको पता है ना, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको स्टॉक्स भी देती हैं साथ में. वो आपकी तनख्वाह कम कर देती हैं लेकिन आपको स्टॉक्स देती हैं. वो स्टॉक्स क्यों दे रही हैं? कि यार एक खास टाइम के बाद जो है ना आपको इकट्ठा सरमाया मिल जाएगा. हाँ ना, तो मैं भी उसे कह रहा हूँ ना, एक खास टाइम के बाद 8वां हिस्सा मिल जाएगा. लेकिन सेकंड पॉइंट मेरा उसी पे था एडम साहब, आप सुने नहीं. सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि वो जो स्टॉक की बात कर रहे हो आप, वो तो पैसे वाला होगा तभी ना. अब ये खुद बेचारा जो है वो पंक्चर बनाता है, ये खुद बेचारा जो है वो मजदूर है, ये खुद बेचारा जो है इसके खुद के खाने पीने के वांदे है. इसका क्या कुछ बचेगा क्या? ये मरने के बाद उस बीवी को क्या मिलेगा? वो तो बेचारी जो है वो तो बच्चों को लेके सब जगह पे भटकेगी.
تو یار اس کو امراؤ جان ادا بھی تو نہیں نہ ملے گی, اس کو بھی اس جیسی ہی ملے گی نا. So you need to understand that. That's the reality of it, man. اس کو بھی امراؤ جان ادا نہیں مل رہی ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سر جی دیکھیں بات یہ ہے, اس کو جو لڑکی مل رہی ہے وہ اس کو وہ لڑکی مل رہی ہے جس کے گھر والے اس لڑکی کو کھلا پلا بھی نہیں سکتے ہیں, رائٹ. اور پلس گھر میں کواری لڑکی کیسے رکھیں گے, سوشل پریشر کی وجہ سے. میں کہتا ہوں اگر یہ جو لڑکیاں ہیں ان کا بس چلے تو یہ ان کو ریالٹی سمجھ جائے نا کہ یہ کتنی بے بس, مجبور, مایوس, اور ایک فیمیل آف اے ڈاگ سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے اسلام میں. تو دنیا میں کوئی مسلمان لڑکی رہی نہیں. اسلام نے عورت کو بڑا حق دیا, ماں کے پیروں کے جنت ہے. اب ایک گدھو بیٹے کے لیے ہے, بیٹی کے لیے, تمہاری جو تمہاری کوکھ میں سے نکلا اس کے لیے ہے, تمہارے خاوند کے لیے نہیں ہے. خاوند کے لیے پھر بھی تم وہی جھوتی ہو, جب مرضی ٹھڈا مار کے گھر سے باہر نکال دے. تو دس از دا ریالٹی. شرطیں شرائط نہیں ہیں بیوی کو چھوڑنے کے لیے. کیا شرط ہونی چاہیے کہ آپ بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں؟ دیر از نو شرط شرائط. کسی بھی وجہ سے آپ بیوی کو چھوڑ سکتے ہو, فل اسٹاپ. بالکل ستیہ فرمایا کہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھا ہے کہ بھائی اس کنڈیشن میں آپ چھوڑ سکتے ہو. مرد پوری طریقے سے آزاد ہے کہ وہ کوئی بھی طریقے سے, مطلب کوئی وجہ بنا وجہ وہ طلاق دے دے. اسلام نے کوئی روک نہیں لگائی ہوئی ہے.